اللہ تعالیٰ کے بیش قیمت الفاظ۔ سامعین، ہم اپنے اور خدا کے بارے میں سچائی کو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اپنے اور خدا کے بارے میں سچائی کو کیسے سیکھ سکتے ہیں اور کیسے جان سکتے ہیں کہ کیا کرنا راست ہے؟ آئیے اب انجیل جلیل میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئیس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تلاوت انجیل جلیل آپ نے سنی۔ اب سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی کتاب مقدس میں سے لی گئی ہے، غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کے بیش قیمت الفاظ۔ بہت برس پہلے ایک عقل مند استاد حضرت پالوس نے حضرت تیموتھیوس نامی ایک نوجوان کو خط لکھا۔ یہ نوجوان اپنی زندگی کے کام کا ابھی آغاز کر رہا تھا۔ حضرت پالوس نے حضرت تیموتھیوس کو یہ خط حوصلہ افزائی اور اس کے ایمان کو قائم کرنے اور یاد رکھنے کے لیے لکھا۔ اس نے کہا، ایسا ایمان حضرت تیموتھیوس کی ماں بی بی یونیکے اور اس کی نانی بی بی لوئیس کا تھا۔ بی بی لوئیس اور بی بی یونیکے خدا تعالیٰ پر بہت پکا ایمان رکھتی تھیں۔ ان کا ایمان کہاں سے آیا؟ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے کلام سے آیا۔ حضرت پالوس نے حضرت تیموتھیوس کو کہا، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے جاری رکھیں اور سچائی پر قائم رہیں۔ ابھی تک آپ نے مقدس نوشتوں سے بہت کم جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے وسیلے سے نجات کی بابت آپ کو عقل مندی بخشتا ہے۔ حضرت پالوس نے حضرت تیموتھیوس کو یاد دلایا کہ تمام نوشتیں اللہ تعالیٰ کے دم سے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو لکھوانے میں اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد ہے۔ یہ ایک جیسے نوشتیں سکھانے، تربیت دینے اور درستگی کرنے کے لیے مفید ہیں، تاکہ ہر ایک شخص خدا کو خوش رکھنے کے لیے زندگی گزار سکے۔ حضرت داؤد نبی زبور شریف میں لکھتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا، اللہ تعالیٰ کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ زندگی بسر کرنے کا ٹھیک راستہ دکھاتا ہے اور آپ اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھ سکتے ہیں۔ حضرت پالوس نے اپنے دوستوں کو اور بھی خطوط لکھے اور کہا،
جو کچھ ماضی میں لکھا گیا اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے وہ ہمارے سکھانے کے لیے لکھا گیا تاکہ ہمیں امید ہو۔ اس نے کہا جو چیزیں ماضی میں لکھی گئی تھیں وہ ہمیں موجودہ زمانے میں خبردار کرنے کے لیے ہیں۔ کس نے یہ چیزیں لکھی؟ بہت سے لوگوں نے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی آگاہی سے لکھی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی روح جو کچھ ہوا لوگوں سے وفاداری سے لکھوانے کا باعث بنی۔ ان میں سے بہت سے لوگ انبیاء کہلائے۔ یہ بہت سال پہلے ہو گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت یوحنا تک جو کہ مکاشفہ کی کتاب کا مصنف ہے 30 سے زیادہ زندگیاں ہو گزری ہیں۔ نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے یہ باتیں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ان دنوں کے لوگوں کے لیے تھا اور آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی اور ابدی ہے۔ اس کا پیغام سب لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا کلام اور پیغام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک تیز تلوار کی مانند ہے جس سے ہم اپنی روح، اپنے خیالات، اپنے رویوں اور اپنے دل کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ یہ پاک کلام پہلے اس زمانے کے رہنے والے لوگوں کی زبان میں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے دنیا کی بہت سی زبانوں میں کلام پاک کا ترجمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی سچائی کے بارے میں جانیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ آج ہم ان تحریروں کو بائبل مقدس یعنی کتاب مقدس کے طور پر جانتے ہیں۔ بائبل مقدس توریت شریف، انبیاء کے صحائف، حضرت داؤد نبی کے زبوروں اور انجیل شریف پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پاک روح کی مدد بخشی تاکہ ہم اس کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ سامعین، ابھی آپ کتاب مقدس میں سے سچی کہانی سن رہے تھے۔ موضوع تھا اللہ تعالیٰ کے بیش قیمت الفاظ۔ اور اب ہو جائے گفتگو۔ جی، کیا آپ ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو راست ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں کیا راست ہے اور کیا غلط؟ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا ایمان حضرت تیموتھیوس، بی بی یونیکے یا بی بی لوئس کی طرح کا ہو؟ کیا آپ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا اور سنتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کس طرح کا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ایک شخص ان باتوں کے متعلق کیسے جان سکتا ہے؟
آئیے اب زبور شریف میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے۔ اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا۔ میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ تلاوت آپ نے سنی۔ اب سنتے ہیں کلام پاک میں سے سچی کہانی۔ موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا اور سنتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا ایک ممسوح یعنی چنا ہوا بندہ ایک عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ روح ہے اور وہ تمام جو اس کی پرستش کرتے ہیں چاہیے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ انبیاء کرام میں سے ایک نبی نے وضاحت کی کہ ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ پھر اس نے کہا، تو ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اور تیرے برسوں کا کبھی بھی اختتام نہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ زمین و آسمان خلق کیے جاتے اور اس سے پہلے کہ لوگ زمین پر ہوتے، اللہ تعالیٰ موجود تھا۔ وہ ازل سے ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا۔ اسے آدمیوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس اس کی خواہش ہے کہ ہم محبت اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ اس نے پہلے آدمی اور عورت کو خلق کیا اور اس کے ساتھ چلنے پھرنے اور بات چیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنی محبت دکھاتا ہے۔ وہ سورج کو چمکاتا ہے، وہ بارش برساتا ہے تاکہ ہمارے لیے فصلیں پیدا ہوں۔ اس نے ہماری خوراک کے لیے دریاؤں میں مچھلی، سبززاروں اور پہاڑوں پر جانور رکھے ہیں۔ وہ خاندانوں کو بچے عنایت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عظیم طاقتور ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ ایک دفعہ ایک فرشتے نے کہا، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا، اگر میں قبر کے اندر بھی چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے، اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہ وہاں بھی ہے۔ ایک اور پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہر جگہ اچھائی اور برائی کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، اس کے علم کی پہنچ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ بی بی ہاجرہ نامی ایک عورت نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، وہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا اور سنتا ہے۔ جب کسی اور نے اس کی ضرورت کو نہ جانا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چھپا ہے۔ ایک اور نبی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے پیٹ ہی میں مجھے اس طرح خلق کیا ہے۔ پھر ایک اور نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اس قدر پاک ہیں کہ وہ برائی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی بری یا ناپاک چیز کو اپنی حضوری میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سب جو اس کی حضوری میں آتے ہیں ضرور ہے وہ پاک اور صاف ہوں۔ وہ جو ناپاک ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی اسے پاک کر سکتا ہے۔ جو کوئی خطا کار یا گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ گنہگار لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان سے کنارہ کریں اور ان سے معافی اور پاکیزگی کی تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو آئندہ کہانیوں کے سلسلوں میں مزید وضاحت سے بیان کیا جائے گا۔ یہ کہانیاں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام توریت، زبور، صحائف انبیاء اور انجیل شریف سے بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ کہانیاں سنیں گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر طور پر جاننے لگیں گے کہ وہ آدمیوں اور عورتوں کی روزمرہ زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ کتاب مقدس میں سے سچی کہانی وہ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا اور سنتا ہے سن رہے تھے، اور اب وقت ہے گفتگو کا۔ جی، تو اس کہانی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟ اس کہانی میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ بیان کریں۔ چلیے سامعین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے چند صفات میں بیان کیے دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک ابدی اور لا تبدیل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت والا ہے، اس کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ سے مبرہ، پاک اور مقدس ہے۔ وہ سب گناہوں کی عدالت کرتا ہے، لیکن جو اپنے گناہوں سے باز آتے اور اللہ تعالیٰ کی تابع فرمانی کرتے ہیں انہیں معاف کرتا اور پاک صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وعدوں میں وفادار رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے روحوں کی دنیا خلق کی۔ سامعین، کس نے روحوں کو خلق کیا؟ کون روحوں پر حکومت کرتا ہے؟ کون بری روحوں کو سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے روحوں کو استعمال کرتا ہے؟ آئیے اب تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اے اس کے فرشتوں، سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں، سب اس کی حمد کرو، اے سورج، اے چاند، اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں، سب اس کی حمد کرو، اے فلک الافلاک، اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ تلاوت کلام مقدس آپ نے سنی۔ اب سنتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے روحوں کی دنیا خلق کی۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کی دنیا خلق کی۔ بہت عرصہ ہوا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خلق کرنے سے پہلے تمام روحوں کو پیدا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدس اور مہربان ہے، اس نے روحوں کو اپنی مانند بنایا، مقدس اور گناہ کے بغیر۔ یہ روحیں لاتعداد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خدمت گزاری، کام اور پرستش کے لیے خلق کیا۔ ایک روح جو دوسری تمام روحوں سے زیادہ خوبصورت، طاقتور اور عقل مند بنائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اپنے مقدس تخت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہ روح اللہ تعالیٰ کے خلاف حسد سے بھر گئی اور اللہ تعالیٰ کی مانند بننے کی خواہش کرنے لگی، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کی جگہ لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خالص دل جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، حسد اور بدنیتی سے بھر گیا۔ اس بے عزتی کے سبب سے اسے ہمیشہ کی سزا پانے کے دن کے انتظار کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ دوسری روحیں جنہوں نے اس سرکش روح کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی اپنی سزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے دن کے انتظار میں ہیں۔ اپنی بے پناہ خوبصورتی کے باعث یہ طاقتور روح کبھی لوسیفر یعنی چمکنے والی روح کہلائی۔ اب ہم اسے شیطان یعنی الزام عائد کرنے والی روح کے نام سے جانتے ہیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے کاموں کو برباد کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے کچھ کرنے کی اجازت نہ دے۔ دوسری بری روحیں بھی شیطان کی طرح ہیں۔
وہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے کی تلاش میں رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے زوراور ہے اور ان سب پر حکومت کرتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ شیطان کو لوگوں کو آزمانے اور سزا دینے کی اجازت دیتا ہے جب وہ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ شیطان اور اس کی بدروحوں کو سزا دینے کے لیے ایک خاص جگہ ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، بنائی گئی ہے۔ جب کبھی انصاف اور فیصلے کا دن آیا، شیطان کو مکمل شکست اور سزا ہو جائے گی۔ خلق کی گئی تمام روحیں بری نہیں، بہت سی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہیں اور اس کی خدمت کرتی ہیں، انہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ گزرے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وسیلے سے لوگوں سے بات چیت کی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لوگوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ جب لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ دنیا کے اختتام پر روز عدالت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دے گا۔ لوگ فرشتوں کی عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے، وہ بہت طاقتور اور عقل مند ہیں۔ وہ خلق کی گئی وہ روحیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اس کی خدمت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنہا روحوں کی دنیا پر حاکم ہے، کیونکہ اس نے تمام روحوں کو اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ سامعین، ابھی آپ کلام مقدس میں سے سچی کہانی سن رہے تھے۔ موضوع تھا اللہ تعالیٰ نے روحوں کی دنیا خلق کی۔ اب کرتے ہیں تھوڑی گفتگو۔ جی سامعین، کیا کچھ روحیں اچھی اور کچھ بری بنائی گئی تھیں؟ اچھی روحیں کیسے بری بن گئیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں برا بنایا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے اچھی روحوں یعنی فرشتوں کو استعمال کرتا ہے؟ آج کی کہانی سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟